آپ کو اپنا بتاؤں کہ میں پہلی بار ملک سے باہر 1994 میں گیا، اور مجھے یاد ہے کہ ڈالر توڑوانے کے لیے جب میں آئی واز اے کالج اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، جب میں ڈالر توڑوانے کے لیے دوڑا، میں نے تو نہیں توڑوائے تھے، فادر میرے لے کے آئے تھے، لیکن اس زمانے میں مجھے یاد ہے $1000 جو تھے ہم نے 32,000 روپیز میں لیے، یعنی 32 روپے کا ایک ڈالر ہوتا تھا۔ اور یہ 94 کی بات ہے، اینڈ وین آئی واز ان اسکول ان دا لیٹ 80s، آئی ریمبر کہ آئی واز سو فونڈ آف چیکنگ دی ایکسچینج ریٹس۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیوں انٹرسٹ تھا شروع سے ہی، لیکن میں نے اس زمانے میں اپنی اسکول لائف میں 19 کا بھی ڈالر دیکھا اور 23 کا پاؤنڈ دیکھا۔ پاؤنڈ اب ماشاءاللہ 400 سے اوپر ہے، ڈالر جو ہے اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہے۔ پھر یہ تقریباً یہ جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت ڈالر واز ٹریڈنگ ایٹ 67، یہ 2000 کی بات ہے۔ اور پھر پرویز مشرف کی جب گورنمنٹ آئی تو اس نے چونکہ فورن انفلوز بہت آئے، ڈالر کا انفلو زیادہ ہو گیا، پاکستان کو ایڈ کافی ملی، تو پرویز مشرف کی گڈ پالیسیز کی وجہ سے with regard to controlling the exchange rate، ڈالر جو تھا وہ واپس 67 سے 60 پہ آ گیا تھا۔ تو اینڈ فار اے لانگ ٹائم لائک فار 7 or 8 years اٹ اسٹیڈ ایٹ 60، جس کی وجہ سے انفلیشن کافی اچھی کنٹرول تھی، ملک میں مہنگائی اتنی نہیں تھی۔ پھر CNG کی بھرمار ہوئی، ساری ملک کی ساری جو گیس تھی، نیشنل گیس جو تھی، وہ CNG اسٹیشنز کو دے کر ملک میں گیس کے سارے ذخائر جو تھے وہ ختم کروا دیے گئے، جو کہ اچھا نہیں ہوا ملک کے ساتھ، لیکن خیر اس سے انفلیشن آپ کی کافی کنٹرولڈ رہی۔ یہاں پہ بحث یہ ہم اس پہ نہیں جاتے کہ CNG والے کیس کے اوپر بات کہیں اور نکل جائے گی۔ اس کے بعد یہ پرویز مشرف جب گئے تو ڈالر 88 تک بھی گیا، پھر اس کو واپس کھینچ کے لائے 80 پہ پیپلز پارٹی کے دور میں، پھر پر نواز شریف کے دور تک یہ 2018 تک 122 پہ جا چکا تھا۔ نواز شریف کے ایرا میں جب تک وہ پرائم منسٹر تھا تو اس کو 100-102 پہ فلکچویٹ کرتا رہا، لیکن پھر 122 کے بعد عمران خان جب آئے تو ان کے دور میں 122 سے یہ 180 پہ چلا گیا، 178 تک گیا۔ اور پھر جب شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی تو پھر تو بریکنگ فیل ہو گئی نا، اور وہ چلا گیا جی اوپن مارکیٹ میں 335 پہ، سوری اوپن مارکیٹ میں 300 تک گیا، اور پھر جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو 335 تک چلا گیا۔ اس کے بعد یہ اچانک گورنمنٹ کو خیال آیا کہ یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا، ملک ڈوب جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی ساری امپورٹ اورینٹڈ اکانومی، آپ نے ہر چیز باہر سے منگوانی ہوتی ہے۔ ہم نے تو آج تک پچھلے 75 سال کے اندر اپنی انڈسٹری ڈیولپ ہی نہیں کی، ہمیشہ سے ٹیکسٹائل اورینٹڈ ایکسپورٹس رہی ہیں ہماری، ہم نے کبھی ٹیکسٹائل سے ہٹ کے کسی اور چیز پہ اس طرح کام ہی نہیں کیا۔ ٹیکسٹائل، اسپورٹس گڈس، سرجیکل اکوپمنٹ، اس سے ہٹ کے ہم نے کبھی سیریسلی کسی سیکٹر پہ توجہ ہی نہیں دی۔ تو جب ڈالر ہاتھ سے باہر نکلا تو گورنمنٹ کو اچانک ہوش آیا کہ یار اب کچھ کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے ریڈز کی، اور بقول اب تک گورنمنٹ 48 ریڈز کر چکی ہے۔ 48 ریڈز کے نتیجے میں 48 FIRs ہو چکی ہیں منی چینجرز کے اگینسٹ، اور کافی لوگوں کے نام 600 سے بڑھا کے 1000 بندوں کے نام جو ہیں وہ نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں یا ٹیکس ایویژن میں انوالوڈ ہیں۔ تو گورنمنٹ ایکشن میں آئی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر ہم ایکشن میں تبھی کیوں آتے ہیں جب پانی جو ہے اس سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ لائک یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو ہرٹ کرتی ہیں، اس کو جیپرڈائز کرتی ہیں، جیسے کرنسی کا منی لانڈرنگ، ڈالر ہولڈنگ مطلب ڈالر ذخیرہ کرنا، اور گورنمنٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ میں 12-13 ملکوں کی سیر کر چکا ہوں، کافی عرصہ باہر رہا ہوں، میں نے دنیا میں کہیں پہ بھی منی چینجرز کو ایسے آپریٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں وداؤٹ لائسنس۔ آپ پشاور کی مارکیٹ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ ڈالر سمگلنگ میں ایک بڑا پیوٹل رول پلے کرتی ہے، پشاور کی مارکیٹ جو چوکیات گار کے اندر ہے۔ اور آپ وہاں چلے جائیں چوکیات گار کی مارکیٹ میں جہاں سے اسمگل ہو کے افغانستان جاتا ہے، کیونکہ پشاور جو ہے افغانستان کے بارڈر کے کافی قریب ہے، تو وہاں سے ڈالر گاڑیوں میں بھر بھر کے جاتا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گورنمنٹ خود کہتی رہی ہے۔ تو ڈالر جب یہ جو آپ چوکیات گار کی مارکیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ اس میں جائیں
لائسنس تو چھوڑ دیں آپ، لائسنس تو دور کی بات ہے کہ گورنمنٹ کا لائسنس کس کے پاس ہے. جو وہ شیشے کے باکسز میں گھڑیاں بیچنے والے جو ہوتے ہیں نا، رسٹ واچز بیچنے والے لڑکے جو ہوتے ہیں، وہ بھی منی چینجنگ کا کام کرتے ہیں سڑک پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے. منی چینجرز تو دور کی بات ہے، بغیر لائسنس کے ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے کرنسی کی ایکسچینج کر رہا ہے. صرافہ مارکیٹ میں جولرز لگے ہوئے ہیں، منی چینجرز لگے ہوئے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے بندے لگے ہوئے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہوئے بندے آپ کو ڈالر دے رہے ہیں. لائک دیر از نو چیک. تو جب اسٹیٹ دیکھیں، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، اگر آپ کا گھر پہ کنٹرول نہیں رہے گا تو گھر میں کیا ہوگا؟ یہ تو ملک ہے، 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس میں آلریڈی آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ آپ کی آبادی سے بہت کم ہیں، اور آپ کی بے ہنگم آبادی جو ہے وہ آپ کے پبلک سروسز پہ اتنا پریشر ڈال رہی ہے بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا مینس ٹو مینیج دس انٹائر پاپولیشن. اور وہ ایک میہم ہے، کیوس ہے، سوشل کیوس ہے. اور محکمے اس حد تک پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، محکمے اس حد تک کرپٹ ہو چکے ہیں کہ اب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، اور عوام کو اس کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑتا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے. چینی ایک دکان پہ 180 روپے کلو، دوسری دکان پہ 190 روپے کلو، تیسری دکان پہ 200 روپے کلو، کوئی چیک نہیں ہے. آٹے کا بھی یہی حال ہے، کرنسی کا بھی یہی حال ہے. ہر بندہ ڈالر لے کے گھوم رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس ڈالر نہیں ہے، اور ڈالر اسمگل ہو کے افغانستان جا رہا ہے. افغانستان کیسے جا رہا ہے، بارڈر تک کیسے جا رہا ہے، بارڈر کراس کیسے کر رہا ہے، nobody knows, but somebody has to take the responsibility for that. تو گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. آپ گورنمنٹ نے ایک دم ایکشن لیا ہے، تھینکس ٹو جنرل عاصم منیر. آئی تھنک ہی ڈیزروز اپریسیشن فار دیٹ. لیکن دا پوائنٹ از کہ یار ہم نے اتنا لیٹ کیوں کیا؟ اور کیا یہ ہم اسی طرح چلائیں گے جیسے ہم وہ ہیلمٹ والی اسکیم چلاتے ہیں کہ یار موٹر سائیکل والے ہیلمٹ نہیں پہنتے تو چلو ایک کیمپین چلاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ لوگ ہیلمٹ جو نہیں پہنتے ان کے چالان کرو. اٹ ہیز ٹو بی the policy has to be consistent. the execution of the policy has to be consistent. آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ پالیسیز بنانی ہے، ان پہ عمل کروانا ہے، کیونکہ اٹس اباؤٹ یور کنٹری، اٹس اباؤٹ دا اسٹیٹ. اگر ڈالر 250 سے اٹھ کے 350 کے قریب جا رہا ہے تو آپ کی ملک کی اکانومی تو گئی نا، بیٹھ گئی، انفلیشن آسمان پہ پہنچ جائے گی، جو کہ پہنچ چکی ہے. تو کیوں آپ کو اتنا دیر سے کیوں خیال آتا ہے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں ایکشن لیتے جب معاملہ شروع ہوتا ہے؟ لیکن چلیں، جیسا بھی ہے، کسی نے ایکشن لیا ہے اینڈ وی آر ہیپی کہ کسی نے ایکشن لیا ہے. اور آئی ہوپ کہ اس کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پرماننٹلی حل ہوگا، اور پاکستان میں وہی لوگ منی ایکسچینج کا کام کر سکیں گے جن کے پاس لائسنس ہے، جو ریگولیٹڈ ہیں، جو فارمل اکانومی کا حصہ ہیں، جو ٹیکس پیئرز ہیں. آپ کو یو ہیو ٹو کیپ آئی آن دیز پیپل، یو ہیو ٹو کیپ اے چیک. ادروائز تو یہ ملک جو ہے کولیپس کر جائے گا، اس کا فائنینشیل سسٹمز کولیپس کر جائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ کس طرح مینیج کریں گے؟ آلریڈی بہت ہماری بے عزتی ہو گئی ہے انٹرنیشنلی یار، جس طریقے سے ہم یہ ملک چلا رہے ہیں. اس کو خدا کے لیے اس کی مینجمنٹ کو بہتر کریں. تھینک یو فار واچنگ.